مومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد عورت دونوں جنتی ہو اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی، اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لیے آؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میرا کہنا مان لو گی؟ سلمہ نے کہا کہ میں تو اسی واسطے کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو میرے بعد تم نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرمانا، جو نہ اس کو رنج پہنچائے نہ تکلیف دے۔ ابتدائے اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی ہجرت ساتھ ہی کی، اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا مفصل قصہ خود سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتی ہے کہ جب ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے سامان اونٹ پر لادے اور مجھے اور میرے بیٹے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے میکے کے لوگوں بنو مغیرہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ یہ شہر در شہر پھرے؟ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میرے سسرال کے لوگ بنو عبد الاسد کو جو ابو سلمہ کے رشتہ دار تھے، جب اس قصے کی خبر ملی تو وہ میرے میکے والوں بنو مغیرہ سے بھڑکنے لگے کہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا، اور یہ کہہ کر میرے لڑکے سلمہ کو مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا لڑکا اور شوہر تینوں جدا جدا ہو گئے، خاوند تو مدینہ چلے گئے، میں اپنے میکے میں رہ گئی اور اپنی ددھیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی، اسی طرح پورا 1 سال مجھے روتے گزر گیا، نہ میں خاوند کے پاس جا سکی نہ بچہ مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا زاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکین پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خاوند سے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چچا زاد بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لپیٹ اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینہ کو چل دی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ تنعیم میں عثمان بن طلحہ مجھے ملے۔ مجھ سے پوچھا اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی تمہارے ساتھ نہیں؟ میں نے کہا اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدا پاک کی قسم مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ کی آڑ میں ہو جاتے، میں اتر جاتی، اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے، میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خاوند یہی ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء ہی میں مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا۔
اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ اللہ پر بھروسے کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کے ارادے سے چل دی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں کے دل میں اسی کے قبضے میں ہے۔ ہجرت کا سفر اگر مرہم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہجرت فرض ہو، اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔